یہ جو نئی تبدیلی اب آ رہی ہے 27ویں ترمیم کی، تو آج سے یہ کافی لوگ میں سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی خوبیاں بتانی بھی شروع ہو گئے ہیں ہمیں. واقعی اگر یہ اتنی اچھی ترمیم ہے تو بیرسٹر صاحب آپ کیوں اس کی مخالفت آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں عامر بھائی کہ آپ نے تو ظاہری بات ہے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کے بہت سے فیزز دیکھے ہیں تاریخ کے کہ جس میں ہر دور کی ایک خاص سیاست ہوتی تھی اور اس خاص سیاست میں قومی مفاد کو اس سیاست سے جوڑ دیا جاتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں 26ویں آئینی ترمیم آئی، قومی مفاد. تو پیناما کا کیس آیا، اس پیناما کے کیس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلے دیے، قومی مفاد. تو یہ افغانستان کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے، ٹی ٹی اے کی حمایت کرنا، ان کے حق میں بولنا، قومی مفاد. اور پھر آج ان کے خلاف بولنا، قومی مفاد. یہ جتنی سمر سالٹس قومی مفاد کھاتا ہے ہمارے ملک میں، ہم تو سر چکرا کے رہ جاتا ہے کہ کس جانب کھڑے ہو. تو اب تو قومی مفاد کا جہاں پہ بھی لفظ آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو ود اے پنچ آف سالٹ ہم فوراً سائٹ پر ہو جاتے ہیں. اور چیزوں کو حقیقت کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے کہ کیا جو چیزیں پروپوز کی جا رہی ہیں کیا ان کے پاکستان پہ اچھے اثرات ہوں گے یا منفی اثرات ہوں گے. بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اندر جی پلیز جاری رکھیے گا. جی بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اندر فی الحال جو ہمیں پتا ہے 7 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ، ایگزیکٹو میجسٹریسی، این ایف سی، 18ویں ترمیم، ای سی پی کے چیف الیکشن کمشنر کا ایک نیا طریقہ کار وضع کرنا، اور 7 آرٹیکل 243 کے اندر امینڈمنٹ کرنا. یہ 7 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. اگر ہم باری باری ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں تو 3 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ کے متعلق ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جو عدلیہ کا حال ہے، مزید اس کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا تو اب چھوڑ دیں، ایک الگ بات ہے. اب تو غلام بنانے کے لیے عدلیہ کو یہ امینڈمنٹس لے کے آئی جا رہی ہیں. اگر اکھاڑ پچھاڑ کا اسی طرح کا آپ اختیار دے دیں گے ایگزیکٹو کو کہ وہ ججوں کو اٹھا کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ان کے ٹرانسفر کر سکے حکومت، تو کہاں کی آزادی رہ جائے گی. ہمیں کم از کم جو ایک انصاف کی توقع رکھنے کے لیے ایک ایسا ماحول تو چاہیے کہ جس کے اندر جج کا ہمیں پتا ہو کہ یہ کسی پریشر سے آزاد ہوگا. جہاں پر اتنی بڑی تلوار آپ اس کے سر پہ لٹکا دیں گے تو کہاں رہ گئی آزادی عدلیہ کی اور کہاں آزادانہ فیصلے. پھر اسی طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج 70 سال رکھ دی جائے گی، یعنی کہ آپ 65 سال میں جب ریٹائر ہوں گے سپریم کورٹ سے تو آپ کے لیے 5 سال اگلے ایک اور ٹیمپٹیشن کریٹ کرتی گئی ہے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر اتنی ہی ضروری ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے کی کیا ضرورت تھی. کیا کانسٹیٹیوشنل بینچز کی ناکامی حکومت خود تسلیم کر رہی ہے، جن کو بڑے قصے اور بڑی کہانیاں بنا کر قوم کے سامنے رکھا گیا کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کتنے ضروری ہیں. اور پھر ایگزیکٹو میجسٹریسی کہ آپ حکومت کو وہ اختیار اس ترمیم کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں کہ جس میں حکومت کو انگریز کے قانون کے تحت جو عدالتی اختیارات حاصل تھے وہ حکومت واپس لینا چاہ رہی ہے. اور کس لیے لینا چاہ رہی ہے؟ انگریز کیوں لے کر آئے تھے اس کو؟ انگریز اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ ایک رعایا کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے تھے. ہم رعایا نہیں ہے آپ کی، آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. یہ سیپریشن آف پاورز کے خلاف ہے. یہ قانون ختم اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس، ڈپٹی کمشنرز کے پاس وہ عدالتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے جو کسی بھی شہری کے خلاف حکومت استعمال کر سکے. آپ پھر ہمیں اسی دور میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ای سی پی کی جو امینڈمنٹ ہے، ویسے ہی اس ادارے کی کوئی ساکھ نہیں رہے گی، تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ای سی پی کا جس طرح ججز یہ خود اپوائنٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ای سی پی کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا ای سی پی کے باقی ممبران ہیں اس کے اندر اپوزیشن کا کوئی رول نہ ہو، من پسند لوگ لگائیں، من پسند نتائج لیں. یہی مقصد ہے. اور پھر اس کے علاوہ 18ویں ترمیم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم والی بات فیس سیونگ کے لیے ایڈ کی ہے بلاول صاحب نے اپنی اس میں ٹویٹ میں بڑی مفصل طریقے سے جو ہے بیرسٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ کتنی اہم چیز ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ ملک ٹوٹنے کی جو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی
کہ ہم آئین نہیں بنائے کہ ہم اپنی اکائیوں میں اور وفاق کے اندر ایک سوشل کانٹریکٹ جو سیاستدانوں میں اور لوگوں میں اور تمام طبقوں میں جو ضرورت تھا اس کے اوپر وہ کنسنسس نہیں کروا پائے تھے. تو 1973 کا جو آئین تھا وہ ایک کانٹریکٹ تھا. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا اور پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا, اور دہائیوں تک جو ہے ہم بھی پیپلز پارٹی کے اس لیے بہت بڑے ایڈمائرر ہوتے تھے کہ انہوں نے آئین دیا اور آئین کی وہ تحفظ بھی کرتے تھے. تو ابھی جو بیرسٹر صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بڑی سموتھلی یہ پاس ہو جائے گا, جس سے یہ assumption ہے کہ پیپلز پارٹی ہے بغیر تو ظاہر نمبرز گیم پوری نہیں ہوتی. تو کیسے بلاول بھٹو صاحب اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں گے. یہ کمپلیٹ کیپچولیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیکل فورسز کی. پیپلز پارٹی ہو, ایک شاندار تاریخ تھی ان کی اس حوالے سے, کانسٹیٹیوشن میکنگ اور ڈیموکریسی شاندار تاریخ ہے, آپ اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. شہید بی بی کی اپنی جو شہادت تھی, ان کی جو ساری زندگی کی جو سٹرگل تھی. مسلم لیگ نون, ووٹ کو عزت دو. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو کی سیاست کے پروں کے نیچے سے نکال کر اپنی ایک شناخت الگ بنائی. I'm sure مصطفیٰ صاحب ابھی عامر صاحب مزید بھی بات کرنا چاہیں گے 27ویں آئینی ترمیم پر, بٹ سنس آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا ہے کہ یہ ایک شخص کی, ایک پارٹی کی لڑائی نہیں ہے اور آپ نے تحفظ آئین پاکستان کی ذمہ داری بھی اٹھائی بھی ہے, تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کو لے کر, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ڈرافٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ڈرافٹ آفیشیلی سامنے آئے اور حکومت نے پرسوں کی تاریخ دی ہے, تو پہلا قدم جو ہم فوراً اٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک قومی کانفرنس بلائیں گے جس میں تمام ملک کی پولیٹیکل پارٹیز, سول سوسائٹی, لائرز, لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ, جو کوئی بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہے, ان سب کی قومی کانفرنس بلا کر اس کے اندر ایک فوراً ایک ایجنڈا اور قابل عمل ایجنڈا تیار کیا جائے. دوسرا, ہم 14 تاریخ کو ایک جلسہ رکھ لیا ہے حیدرآباد میں, وہاں سے پبلک کیمپین بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس کو ہر فورم کے اوپر ریزسٹ کریں گے, ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس جائیں گے جن کی قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ووٹ ہے کہ خدا را یہ ظلم مت کیجئے, اس آئین کو مسخ مت کیجئے, اس آئین کو تباہ و برباد مت کیجئے, اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. اور جو ہم کر سکتے ہیں ہماری بساط میں جو کچھ بھی ہے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. میرے جیسے کچھ لوگوں کو شک رہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پوسچرنگ اس وقت ہے کہ یہ صوبے کی 18ویں ترمیم کی ساری آرگومنٹ کر کے یہ ڈیکوائز ہیں, آخر میں جو ہے این ایف سی کیونکہ بغیر کے پی کے جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, اگر اس کو وہ زبردستی کر بھی لیں اور وہ یہ چیز واپس ہو جائے گی. اور وہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی کہ دیجا وو, یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ جسٹیفائی کیا گیا کہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ خطرناک ترمیم تھی, ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کر لیا. سو اس میں 18ویں ترمیم کی چیزیں, یہ ایک دو چیزیں واپس کر کے الٹا کریڈٹ لیا جائے گا. آپ کو بھی ایسا کوئی شک پڑتا ہے؟ شک نہیں, مجھے یقین ہے عامر بھائی. جس دن یہ 27ویں ترمیم پاس ہوگی, حکومت نے نمبرز تو حاصل کر لیے. حکومت کے پاس نمبرز بھی کس طرح آئے یہ بھی ہم پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہے تھے کہ جو ریزرو سیٹ کا کیس تھا اس میں جو حکومت کو عددی اکثریت متنازع فیصلے کے ذریعے دلوائی گئی, پھر لوگوں کو نااہل کیا گیا, انہیں سزائیں دی گئیں, اور مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ حکومت کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے, اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی جائیں. اب جب کہ وہ حاصل ہے تو جس دن یہ پاس ہو رہی ہوگی اس سے ایک دن پہلے پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہی یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کرا دیا, اس کے اندر جو زہر تھا ہم نے وہ نکلوا دیا. 18ویں ترمیم کے تحت جو تعلیم کی وزارت تھی, بہبود آبادی کی جو وزارت وفاق لینے کی کوشش کر رہا تھا, ہم نے یہ روک لیا, 18ویں ترمیم بچا لی, لیکن ہم بادل نخواستہ باقی ترامیم کو ووٹ دیں گے. تو یہ تو ایک ایسا فارمولا ہے کہ جو اب کوئی نیا فارمولا بھی نہیں ہے. پاکستان کے لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو یہ ایک کہانی لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ جناب ہم نے تو اس کا ڈنگ نکال لیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا, لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے.